ان سے پوچھا کہ آپ خود کو سپہ سالار ختم نبوت کہتے ہیں، ایک آیت سنا دیجیے۔ تو اگر اس طرح سے استحصال ہوگا ختم نبوت کے نعرے کا، اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا، اس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کی جائے گی، تو ہم سب پر بحیثیت مسلمان سوالیہ نشان ہے۔ اس ملک کے درگاہوں کے گدی نشینوں پر بھی، اس ملک کی خانقاہوں کے جانشینوں پر بھی، اس ملک کے علماء کرام پر بھی، اس ملک کے مشائخ اعظام پر بھی آج پوری قوم نے تماشا دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی آڑ میں، لوگوں کے حصار میں اپنے 2 نمبر کے دھندے کو نہ صرف چھپانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بھی باز نہیں آتا، بار بار استعمال کرتا ہے مذہب کا، بار بار استعمال کرتا ہے دین کا۔ تو میری علماء سے، مشائخ سے، پاکستان کے صحافیوں سے، پاکستان کے عوام سے درخواست ہے، خدا کے واسطے اقرار الحسن کے لیے آگے مت آئیے، ٹیم سریام کے لیے بھی آواز بلند مت کریں، دین اسلام کی خاطر آگے بڑھیے، ختم نبوت کے اصل مقصد کو بچانے کی خاطر اپنا کردار ادا کیجیے، اور جو شخص خاموش رہے گا تاریخ کے اس اہم ترین دوراہے پر، تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ معاملہ میرا نہیں ہے، یہ میری ہار یا جیت کا نہیں ہے، پوری دنیا نے آج دیکھا کہ ایک شخص کس طرح سے اپنے فراڈ کو، اپنے ڈرامے کو، اپنے ڈھونگ کو، اپنے ٹرکس کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا، گندے اور غلیظ اشارے کر رہا تھا، جو خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی ویڈیوز میں خود کو اللہ کا ولی کہتے رہے۔ آج کم سے کم ہم نے ان کے منہ سے یہ بات نکلوا دی کہ جی میں اللہ کا ولی نہیں، اور ظاہر ولیوں والی ان کے اندر کوئی بات بھی نہیں، اپنی کرامات کو بھی ثابت نہیں کر سکے۔ ایک آیت جو انسان قرآن مجید کی نہیں پڑھ سکتا، جس شخص نے آج تک کسی نماز کی امامت نہیں کروائی، اس شخص کے ہاتھ میں پروردگار کی ذات شفا کیسے دے سکتی ہے؟ اور وہی ڈھونگ جو اپنی مختلف ویڈیوز میں وہ شور مچا کے، اپنے لوگوں کی موجودگی میں تشدد کر کے، ہمارے لوگوں کو یرغمال بنا کے وہ ڈھونگ انہوں نے بار بار دہرائے۔ لیکن قوم بے وقوف نہیں ہے، ان کی حقیقت پہلے بھی جانتی تھی، لیکن میں نے اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ آپ کو دکھایا کہ یہ شخص ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ شخص ختم نبوت کے کاز کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، تمام پاکستانیوں سے، امت مسلمہ کے تمام مشاہیر سے، تمام مشائخ اعظام سے، کہ میرے لیے نہیں، خدا کے واسطے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارک کے لیے آگے بڑھیے، اولیاء کرام کی عزت اور حرمت کے لیے آگے بڑھیے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ خانقاہوں کے تقدس کے لیے، درگاہوں کے تقدس کے لیے، اللہ کے ولیوں کے تقدس کے لیے آگے بڑھیے، ورنہ یہ فتنہ پھیلتا جائے گا۔ آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا، اور الٹیمیٹلی پورا معاشرہ یرغمال بنا لیا جائے گا اس شخص اور اس کے پیڈ حوالیوں کی جانب سے۔ اداروں سے، ارباب اختیار سے، ارباب اقتدار سے میری درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس ملک کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے جاگیے، اپنا اپنا کردار ادا کیجیے۔ اور آخر میں سلام پیش کرتا ہوں اس پورے ریجن کی، اس ایریا کی پولیس کے جوانوں کو۔ آج یقین جانیے اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور واقعتاً سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر یہ ان مذہبی خنڈوں کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، تو یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگ آج موجود نہ ہوتے۔ جس طرح سے وہ غیر ذمہ دار آدمی جو خود کو قلندر دوراں کہلواتا ہے، وہ اشتعال دلا رہا تھا لوگوں کو مذہب کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر۔ قوم فیصلہ کرے گی کہ ختم نبوت کو بچانے کی کوشش کس نے کی اور ختم نبوت کو نقصان پہنچانے والا کون ہے۔ لیکن علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ونس اگین جتنے ارباب اختیار ہیں، بالخصوص راولپنڈی ریجن کی جو پولیس ہے، جو ڈی پی او صاحب ہیں، ریجنل پولیس آفیسر ہیں، متعلقہ ایس پی ہیں، ان سب نے بہت مثبت کردار ادا کیا۔ اور یہ ممکن نہیں تھا کہ جس طرح سے اس نے مشتعل کر دیا تھا مذہبی طور پر لوگوں کو کہ وہاں سے زندہ بچ کر ہم باہر آتے۔ ہم تو جان کی بازی لگا کر گئے تھے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم اور حرمت کو بچانے کے لیے۔ میرے تمام ٹیم ممبرز نے وہاں بڑی ثابت قدمی سے وہ وہاں موجود رہے، ڈٹ کر سامنا کیا ان کی غنڈہ گردی کا اور ان کی بدماشی کا۔ لیکن ظاہر ہے آپ مذہبی اشتعال انگیزی کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں؟ ہم چاہتے تو اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں ساتھ لے جا سکتے تھے۔ وہاں اس آستانے کے اطراف میں چھتوں پر موجود لوگ بھی ہمارے حق میں نعرے لگا رہے تھے، لیکن ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ورنہ ایک فساد برپا ہو جاتا۔ حق خطیب صاحب کے پیڈ لوگ ظاہر ہے وہاں پہ ٹک نہ پاتے ان تمام لوگوں کے سامنے جو کہ ہماری حمایت میں، دین اسلام کی حمایت میں وہاں پر موجود تھے۔ سو ونس اگین ایک بار پھر ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ
کہ جنہوں نے ہماری زندگیاں بچانے کے لیے کردار ادا کیا، لیکن دین بچانے کا معاملہ ہے، شریعت محمدی بچانے کا معاملہ ہے، طریقت بچانے کا معاملہ ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے اپنے اپنے حصے کی آواز ضرور بلند کیجیے گا، اپنے اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کیجیے گا۔